السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے 93 اور 94 سورہ آل عمران کی آیتیں، دو ایک ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین فما افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ علیہ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر جو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ کہہ دے تو لاؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پھر سے میں رکھوں گی، بیچ میں فون آ گیا تھا۔ کھانے کی ہر چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر جو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ کہہ دے تو لاؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے۔ اب اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری شریعت میں جو چیز حلال ہے وہی ان کی شریعت میں بھی حلال تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر خود وہ چیزوں کو حرام کر لیا۔ اب کون سی چیزیں انہوں نے حرام کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی؟ یہ مسلمانوں پر یہودیوں کے ایک اعتراض کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم کے دین پر ہے، پھر اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیم میں حرام تھا۔ یہ کیا کہتے تھے؟ بالکل غلط دعویٰ کرتے تھے، یہ دین ابراہیم میں حلال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے۔ یہ جواب دے رہا اللہ تعالیٰ کہ یہود کا جو دعویٰ ہے غلط ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہ تھی، ہاں بعض چیزیں اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل، اور ان کے بڑے بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے تھے ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل اور اسرائیل میں فرق ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ تھا۔ انہوں نے خود وہ چیز نہیں کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ نے اللہ تعالیٰ کے بعض حلال چیزوں کو حرام قرار دے لیا تھا۔ ان کے جو علماء تھے بہت ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی اس کو انہوں نے حرام قرار دیا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے درویش جو کہتے تھے، ان کے عالم جو کہتے تھے بس اسی کے پیچھے وہ چلتے تھے، وہ جو بھی حکم دیتے تھے اس کو بجا لاتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو رب بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے بطور سزا جو چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئی ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 146 میں اس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی۔ جو حلال جانور ان کی چربیاں بھی حرام کر دی اور ناخن والے جانور بھی ان پہ حرام کر دیے، سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا اتڑیاں اٹھائے ہوئے ہو، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یعنی چربی اگر ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا اتڑیوں کے اندر
हो वो हलाल थी, बाकी जो अलग से चर्बी जो होती है गोश्त को लगी वो उन पर हराम थी। तो ये हमने उन्हें उनकी शरकसी की सजा दी, बिलाशुबा हम यकीनन सच्चे हैं। और वो शरकसी करते थे, बहाने करते थे, अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला इतने आसानियां देता था उनको शरीयत में, और फिर उनको इतने बड़े बड़े मौजज़े उन्होंने अपने आंखों से देख लिए थे, फिर भी वो क्या करते थे, नाफरमानियां करते थे और अमल करने के लिए बहाने ढूंढते थे। तो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर उनकी शरीयत को उन पर क्या कर दिया था, मुश्किल कर दिया था। आज हमारी शरीयत हम पर बहुत बहुत आसान है, ठीक है। फिर और एक जगह फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 160 में 160 में, तो जो लोग यहूदी बन गए उनके बड़े जुल्म ही की वजह से हमने उन पर कई पाकीज़ा चीजें हराम कर दी। उनकी खुद के जुल्म की वजह से, जुल्म किसे कहा गया, गुनाह को कहा गया। जो बड़े जुल्म वो करते थे, बड़े बड़े गुनाह जो वो करते थे, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने बहुत सी हलाल चीजें उन पर, जो पाकीज़ा चीज थी वो भी उन पर हराम कर दी। हालांकि जो चर्बी और पाकीज़ा आज हमारी शरीयत में वो हलाल है, लेकिन यहूदियों ये बनी इसराइल के इसमें वो अल्लाह ताला ने हराम कर दी थी। तो लोग क्या करते थे पता है, उसको चर्बी नहीं खाते थे, हराम अल्लाह ताला ने हराम कर दी तो चर्बी नहीं खाते थे, लेकिन क्या करते थे, उसको पिघलाते थे, उसका तेल बनाकर बेचते थे और उसकी रकम खाते थे। तो ये भी हराम ही थी, लेकिन वो अपना दिमाग उसके अंदर शामिल करते थे, दीन के अंदर दिमाग शामिल करते थे। आज भी हमारे को, हम भी बहुत सारे लोग को मैंने देखी कि दीन में दिमाग का इस्तेमाल करते, बल्कि दीन पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया, उसमें अब अकल दौड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हुक्म मिल गया बस उसको करना है और उसकी तहकीक करना है कि ये हुक्म सही है क्या, यानी सही बुखारी यानी कुरान की दलील से है या सही हदीस से, तो उसको अपने को फॉलो करना है, उसमें कोई भी हमारा दिमाग चलाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे जो उनके लिए हलाल की गई है और उनके अल्लाह के रास्ते से बहुत ज्यादा रुकने की वजह से अल्लाह के रास्ते से बहुत रुकते थे, अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, अल्लाह के हुक्म को बजा नहीं लाते थे, तो अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीजें उन पर हराम कर दी। इसका मतलब हराम करने से, पाकीज़ा चीजों को हराम करने का मतलब यही होता कि उनकी शरीयत को अल्लाह ताला ने बहुत ही हार्ड बना दिया, ठीक है। अभी तक हमने कुरान की दलील देखी इसमें, अब हम हदीस की दलील देखेंगे तो उसमें हमें क्या मिलता है। देखो, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि यहूदियों की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने अर्ज की कि हमारी कुछ बातों का जवाब दीजिए। एक जमात यहूदी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके क्या कहती है कि हमारे कुछ बातों का जवाब दीजिए। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेस्ट लेना चाहती थी, क्योंकि आप नबी है और उसका जवाब कोई नबी ही दे सकता है, कोई आम इंसान नहीं दे सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो चाहो मुझसे पूछो, लेकिन मुझे अल्लाह का जुम्मा और उस अहद और पैमान का जुम्मा दे दो जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने से लिया था, कि अगर मैं तुमसे कुछ बयान करूं और तुम उसे पहचान भी लो तो फिर तुम्हें इस्लाम कबूल करते हुए मेरी तरफ रुजू करना होगा। उन्होंने क्या जवाब दिया, हम आपसे यह अहद करते हैं कि तब आपने फरमाया, अब तुम जो चाहो सो करो। उन्होंने कहा कि आप हमें 4 बातों के बारे में बताइए। अब उन्होंने 4 सवाल किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 बातों का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दिया। नंबर 1, हमें ये बताइए कि वो खाने की कौन सी चीज थी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने लिए तो उन्होंने कहा कि आप हमें 4 बातों के बारे में बताइए। हमें ये बताइए कि वो खाने की कौन सी चीज थी जो याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने लिए हराम करार दे रखा था। क्या चीज थी वो? एक सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल, ये बताइए कि औरत का पानी और मर्द का पानी कैसा होता है, नेज उससे नर या मादा कैसे पैदा होते हैं। नंबर 3, और ये बताइए कि नबी उम्मी के सोने की क्या कैफियत है। ये 3 सवाल यहूदियों की जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। फरिश्तों में से उसका दोस्त कौन सा फरिश्ता है? ये एक सवाल में जॉइंट है, ये सॉरी मैं आधा ही सवाल बोली। तीसरा सवाल है, और ये बताइए कि नबी उम्मी के सोने की क्या कैफियत है,
اور فرشتوں میں سے ان کا دوست کون سا فرشتہ ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ جب آپ نے ان کے بات کے جوابات دے دیے تو پھر انہیں آپ کی اتباع کرنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے لیے تھے کہ اگر میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دے دوں گا تو آپ کو میری اتباع کرنی ہوگی, مطلب مجھ پر ایمان لانا ہوگا, میری پیروی کرنا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی. کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل, اب جواب آ رہا ہے پہلے سوال کا جواب, کہ علم ہے کہ اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے تھے. ان کی بیماری بہت طویل اختیار کر گئی تھی. طویل اختیار یعنی بہت لمبا عرصے تک چلی تھی. تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دے تو اپنے پسندیدہ کھانے اور پسندیدہ مشروب کو ترک کر دیں گے, اور ان کا پسندیدہ کھانا اونٹ کا گوشت اور پسندیدہ دودھ مشروب جو تھا اونٹنی کا دودھ تھا. ایک پہلے کہ ابھی تو ہم ایسی نظر نہیں مان سکتے, لیکن پہلے کی شریعت میں ایسی نظریں مانا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی جب وہ بیمار ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے شفا دے تو میں میری پسندیدہ چیز, کھانے کی چیز اور پینے کی چیز دونوں کو چھوڑ دوں گا. تو ان کی کھانے اور پینے کی دو پسندیدہ چیز کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ. یہ دو چیزیں انہوں نے نظر مانی تھی, اس لیے انہوں نے چھوڑ دی تھی. یعنی حرام کرنا یعنی چھوڑ دینا, بالکل منع کر دینا, بالکل ہی اس کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اب یہ جواب سن کر یہودیوں نے تصدیق کی اور کہا ہاں یہ بات درست ہے, کیونکہ تورات میں یہ بات موجود تھی. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو انہوں نے مطلب تصدیق یعنی سچ کہا, ہاں یہ بات بالکل بھی درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے اللہ تو ان کے خلاف گواہ ہو جا کہ میں نے ان کے پاس وہ دین کو پہنچا دیا. دیکھو اللہ کو گواہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب دوسرے سوال کا جواب ہے, کہ میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تھا, کیا تم یہ جانتے ہو کہ مرد کا پانی سفید اور گاڑھا اور عورت کا پانی پیلا ہوتا ہے, اور ان میں سے جو غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ یا بچی اسی مناسبت سے اور اس کی مشابہت سے بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. پھر اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹا, اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوتی ہے. یہ جواب تھا دوسرے سوال کا. انہوں نے پھر تصدیق کی, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے درست فرمایا, یعنی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو اس کے خلاف گواہ ہو جا. پھر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ وعدے کے پکے نہیں, یہ مکرنے والے, اس لیے اللہ کو گواہ ٹھہرا رہے تھے وہ. پھر ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا, میں اب تیسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں, میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی, کیا تم یہ جانتے ہو کہ امی نبی کی آنکھیں تو سوتی ہے مگر ان کا دل نہیں سوتا. نبیوں کی آنکھیں تو سوتی, آنکھیں تو بند ہوتی ہے, دیکھنے والے کو دکھتا ہے کہ نبی سو رہے ہیں, لیکن ان کا دل ہے وہ جاگتا رہتا ہے. انہوں نے جواباً کہا ہاں آپ نے درست فرمایا. آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا. انہوں نے کہا اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے؟ اس جواب کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یا الگ ہو جائیں گے, یا اگر یہ آخری سوال ہے, اگر اس سوال کا جواب آپ نے صحیح طور پر دے دیے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, اگر ہم کو غلط لگا تو ہم الگ ہو جائیں گے. یہ چال تھی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست جبریل علیہ السلام ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر جبریل علیہ السلام ہی ان کے دوست تھے. مطلب وہی پہنچانے کا کام کس کے ذمہ تھا؟ جبریل علیہ السلام کے ذمہ تھا. یہ جواب سن کر وہ کہنے لگے نہیں ہماری راہیں الگ الگ ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہماری راہیں الگ الگ ہے. اگر جبریل کے سوا کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کرتے. دیکھو یہ چال چلتے تھے, ایسی چالیں وہ چلتے تھے. سب سوال کے جواب دے دیے, لیکن ایک سوال کے جواب میں وہ ایسا سوال پوچھے اور اس سے مکر گئے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو گواہ ٹھہرایا تھا, کیونکہ یہ بہت ہی منکر اور نافرمان قوم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, اس لیے اللہ کو انہوں نے ہر بار میں گواہ ٹھہرایا. اب دیکھو 4 مشہور فرشتے ہیں, تو جبریل علیہ السلام کا کام تھا وہی پہنچانا, اور اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے
सूर फूकना, और इजराइल अलैहिस्सलाम का काम है इजराइल अलैहिस्सलाम का काम है जान निकालना। मलिकुल मौत जिसे कहते हैं उनका नाम है, उस फरिश्ते का नाम है इजराइल। और मिकाईल अलैहिस्सलाम का काम है रोजी पहुंचाना और बारिश बरसाना। ये 4 मशहूर फरिश्ते हैं और ये फरिश्तों के सरदार हैं। देखो फिर से एक बार मैं इसको रिपीट करूंगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम वही पहुंचाने का काम करते हैं, इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे क़यामत के दिन, इजराइल अलैहिस्सलाम मलिकुल मौत है, और मिकाईल अलैहिस्सलाम रोजी पहुंचाना और बारिश बरसाने का काम करते हैं। ये 4 मशहूर फरिश्ते हैं और ये सब फरिश्तों के सरदार हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी राहें अलग अलग है, अगर जिब्रील के सिवा कोई और फरिश्ता आपका दोस्त होता तो हम आपकी इत्तिबा कर लेते। मौका पाकर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गवाह ठहराया था। अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल फरमाई जो कि सूरह बकरा आयत नंबर 97 में है। कह दे जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो तो बेशक उसने ये किताब तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से नाजिल फरमाई है। कह दे जो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो तो बेशक उसने ये किताब तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से नाजिल फरमाई है। इसका मतलब क्या है, जिब्रील के तुम दुश्मन है, ये किताब को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतारी, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे उतारी। तो तुम पर फर्ज बनता है कि तुम उसकी इत्तिबा करो। लेकिन फिर भी वो कौम थी जो नहीं मानी। लेकिन यहूदियों में से कुछ लोग अच्छे भी थे और आलिम थे ये तौरात के, तो कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए और ज्यादातर लोग नहीं लाए, फिर गए। ठीक है, फिर आयत देखेंगे। आयत नंबर है 95। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा काना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। कह दे अल्लाह ने सच फरमाया, सो तुम इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करो जो एक तरफ का था और वो शिर्क करने वालों में से ना था। एक तरफ का था मतलब एक सू होकर, सिर्फ एक रुख की तरफ। किसकी, कौन सी रुख की तरफ? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ था। तो उसको हनीफों का मतलब होता एक सू होकर या एक तरफ था। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की यह फरमान सच्चा है कि खाने की यह किस्म पहले हलाल थी, इसके बाद इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद पर हराम कर दी गई। और तुम्हारा शाबा शक बातिल है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी हिल्लत का फतवा दिया है ऐन मिल्लत इब्राहिम के मुताबिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फतवा देते, जो भी बात बताते वो ठीक ठीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की तरह ही है। और यहूद जो है उसके उलट है। वो यहूद का जो इल्म है वो जो बताते हैं वो बातिल है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बिल्कुल उलट जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, जो फतवे देते हैं, जो बात बताते हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर उनके मुताबिक यानी उनसे जाकर जुड़ता है, उनके ही मुताबिक है। लिहाजा तुम भी मिल्लत इब्राहिम में दाखिल हो जाओ और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जो असल फरोक के एतबार से ऐन दीन इब्राहिम के मुताबिक है। देखो यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले कौन थे? 4 गिरोह के लोग थे उस टाइम पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे। आज भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब तमाम लोग मानते हैं। कौन से? नसारा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और मुसलमान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और मुशरिकीन मक्का भी जो थे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को यहाँ पे वाज़ेह किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही दीन पर है और यहूद नहीं है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने सूरह अनाम आयत नंबर 161 में फरमाया कि कह दे बेशक मुझे तो मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दी है, जो मजबूत दीन है, इब्राहिम की मिल्लत जो एक ही तरफ का था और मुशरिकों में से ना था। तुम जो शिर्क करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अगर दीन पर होते तो आप शिर्क ना करते, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी शिर्क नहीं किए, वो मुशरिकों में से थे ही नहीं। यहाँ पे ये आयत में क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? सूरह अनाम आयत नंबर 161 में कह दे बेशक मुझे तो मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दी, जो मजबूत दीन है, इब्राहिम की मिल्लत यानी इब्राहिम का दीन जो एक ही तरफ का था और मुशरिकों में से ना था। फिर और एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल आयत नंबर 123 में, फिर हमने तेरी तरफ वही की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कर, जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला था और मुशरिकों में से ना था। तो देखो कितनी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर अगर होते तो आप लोग शिर्क ना करते, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। ठीक है, फिर आयत नंबर देखेंगे
ہم 96 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وجع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کی ہدایت ہے، اور جہانوں یعنی تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھو اس میں مکہ کا نام بھی آیا ہے اور بکہ بھی آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں مکہ کا نام بکہ دیا ہے۔ یہ یہودی کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب دوسرے اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلے عبادت خانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ سب سے پہلا عبادت خانہ کیا تھا؟ بیت المقدس، مسجد اقصی، جو کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا جنوں کی مدد سے، ہے نا۔ تو وہ سب کا قبلہ، سب نبیوں کا قبلہ وہی رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دے رہا ہے کہ ان کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے تعمیر کیا وہ بیت الحرام ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ سب سے پہلے کعبہ دنیا میں اگر بنا عبادت کے لیے تو وہ بیت اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام آئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر ایسی نسل بڑھتے بڑھتے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے ہیں نا، پھر اسحاق علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے نسل میں اللہ تعالیٰ نبی پیدا کرنا، پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کیے، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی نسل جو چلی، تو بنی اسرائیل میں تمام نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک کے، تو اسی میں نبی تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو وہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کی جنوں کی مدد سے، کیونکہ ان کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے جن کو رکھا تھا، تو ان کی مدد سے اس کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی بھی شریعت آتی گئی اس کے بعد تو سب کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا، جو کہ مسجد اقصی ہے وہی رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز پڑھتے تو بیت اللہ کے سامنے پڑھتے اور مسجد بیت اللہ کی طرف ہی رک کر کے پڑھتے، بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور بیت اللہ بھی، ٹھیک ہے، اس ڈائریکشن میں وہ مصلی بچھاتے تھے، یعنی اس ڈائریکشن میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، 16-17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی، مسجد اقصی کی طرف۔ پھر ان کو بیت اللہ کا گھر جو تھا، بیت اللہ مسجد حرام بہت پسند تھا، تو وہ بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے اور آسمان کی طرف منڈی اٹھا کر دیکھتے تھے، سر اٹھا کر دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پسند کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور قبلہ کا رخ بدل دیا، یعنی مسجد اقصی سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب قیامت تک ہمارا قبلہ کیا رہے گا؟ مسجد حرام جو ہے وہی ہمارا قبلہ ہے، جہاں بھی رہیں گے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لائن سے 2-3 آیتیں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، تم جہاں بھی رہیں گے تم کو کہاں رک کر کے نماز پڑھنا ہے؟ بیت الحرام کی طرف۔ لیکن جب یہ قبلے کا تبدیلی کا وقت آیا تو جو مخلص مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا رخ پلٹے، ان لوگوں نے بھی اپنا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پلٹ لیا، اور جو منافق تھے اور وہ جو یہودی تھے ان لوگوں نے نہیں پلٹے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ظاہر ہو گیا، یہ قبلے کا رخ بدلنے سے ایک حکمت یہ چھپی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ کون مخلص مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ نہیں تو منافق کو سمجھنا بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے منافق کو سمجھنا، کیونکہ چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے اور اپنے اندر گھس کر رہتا ہے نا، اپنی پول کو کھلنے نہیں دیتا، اس لیے ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لیکن اس حکم سے منافق سمجھ میں آ گئے تھے اور جو مسلمان تھے مخلص وہ بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم کو نبی کی پیروی، اللہ کا حکم ماننا ہے اور نبی کی پیروی کرنا ہے۔ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو یا بیت اللہ کی طرف، اس سے کیا؟ تم کو تو حکم ماننے کا بولا گیا ہے نا، تم کو عبادت کرو کا حکم نہیں دیا گا، بلکہ اللہ اطیع الرسول بننے کا تم کو حکم دیا ہے۔ یہ بات یہ بہت بڑی حکمت اس میں چھپی تھی۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ اس میں کون منافق ہے، کون منکر ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک حدیث کی دلیل آ رہی ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ سب سے پہلے مسجد حرام کو کس نے تعمیر کیا؟ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بار ہوا، ایسے 5 بار کعبہ تعمیر ہوا. ٹھیک ہے. تو اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. میں نے عرض کی پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی. میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال. کتنی مدت تھی؟ 40 سال کی مدت تھی. سب سے پہلے کون سی مسجد حرام بنائے گی، اس کے بعد پھر مسجد اقصی بنائے گی. ٹھیک ہے. کتنے بجے؟ ہاں. پھر آگے ہے آیت نمبر ہے 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ. ہاں 97. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں. ہاں جا کے بولو. اس میں واضح نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کے راستے کی طرف طاقت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے. دیکھو یہ کس پر فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے نا. اب استطاعت رکھنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا. اب مالدار کس کو کہا جاتا ہے پتہ ہے؟ کہ جس کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہو، بہت زیادہ مال ہو، بہت بڑا بزنس ہو، بہت بڑا گھر ہو، اس کو مانا جاتا ہے. تو ایسے انسان پر تو فرض ہے ہی، لیکن یہاں مالدار سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس آنے جانے کی ٹکٹ کا پیسہ ہو، اور 3 مہینے راشن بھرنا گھر میں، کہ تاکہ اس کے جو پیچھے جو بچے چھوڑ کر جا رہا ہے وہ 3 مہینے آسانی سے کھا پی سکے، کیونکہ پہلے کا سفر بہت لمبا ہوتا تھا نا، 2-3 مہینے لگ جاتے تھے. اس لیے 3 مہینے کا راشن گھر میں بھرا ہوا ہو تاکہ بعد والے پیچھے جو رہ گئے ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور آنے جانے کی ٹکٹ کا پیسہ ہو. اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم پہ حج فرض ہو گیا. بہت زیادہ مالدار ہونے کی ضرورت نہیں فرض کے لیے. اور ہمارے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے اور اس پہ 1 سال بیت گیا تو ہم پہ زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، لیکن ہم بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ سب ہمارے بہانے ہیں، ہم کو نہیں کرنا ہوتا تو اس لیے ہم بہانے ڈھونڈتے. لیکن جیسا کہ توحید اور نماز اور روزہ تمام لوگوں کے لیے فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اور ایک حج 2 چیز الگ ہے جو مالداروں پہ فرض ہے. تو مالدار اگر بول دیا جاتا ہے نا تو سوچتے بہت بڑا مالدار. ایسا نہیں، اتنی کوانٹٹی جتنا اس چیز کو ادا کر سکو، ہم اتنی کوانٹٹی ہمارے پاس ہو جو ہم اس چیز کو آسانی سے ادا کر سکے، اتنا مال اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم پر حج فرض ہو گیا. تو سب سے پہلے اگر ہمارے پاس مال آئے تو ہم حج کے لیے جلدی کریں، کیونکہ مال آنے کے بعد حج نہیں کرے، اگر ہو سکتا ہے ہمارے کو اللہ تعالیٰ بیماری میں مبتلا کر دے، یا پھر ہمارے سے مال چھن جائے اور ہم مال ہونے کے بعد فرض کو انجام نہیں دیے. تو ایسے شخص کے لیے ایک حدیث ہے کہ جس کے پاس مال آ گیا اور اس نے حج کرنے میں جلدی نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا، تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو اس طریقے کی وہی رائے سے حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آگے من دخلہ کان آمنا، یعنی حرم مکہ میں جب کوئی خوف زدہ داخل ہو جائے تو ہر برائی اور شر امن میں ہو جاتا تھا. یعنی کچھ بھی اس پہ حملہ ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا، اگر وہ حرم میں پناہ لیتا تھا تو کوئی اس پہ حملہ نہیں کرتا تھا. یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی یہی حال تھا. ابھی تو ہے ہی، لیکن جاہلیت کے زمانے میں بھی اس گھر کا اتنا احترام اور اتنی عزت تھی اس گھر کی کہ کوئی دشمن بھی اگر وہ گھر کے پاس پہنچ جاتا تو اس پر حملہ نہیں کیا جاتا. جیسا کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا، جبکہ لوگ اس کے گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی اس کے آس پاس سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے ان کو امن نصیب ہوتی ہے. اس امن و سکون میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی بڑا دخل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کے لیے، ہمارے مکہ کے لیے دعا کی تھی اور کعبہ کے لیے دعا کی تھی. اس میں بہت بڑا ان کی دعا کا دخل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے کتاب پاک میں فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، آج بھی امن والا شہر ہے، اور مجھے اور میرے بیٹے کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ یعنی شرک سے اتنی پناہ لیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور دور رہنے کی کوشش بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، مصیبتیں بھی اٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے، صرف دعائیں کرتے، ہمارے اندر کوئی محنت کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ اور آگے اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قریش آیت نمبر 3 اور 4 میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ کس کی عبادت کرنا ہے؟ اس کعبے کے رب کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی کے متعلق حدیث دیکھیں گے ہم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا، اب ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ اب ہجرت نہیں مطلب جب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جب ہجرت فرض تھی، وہ اعلان ہو گیا تھا کہ جو بھی ایمان لایا، جو بھی مسلمان ہوا وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، کیونکہ جب جنگوں کا معاملہ تھا، جنگ ہوتی تھی تو وہاں پہ سپاہی کی ضرورت ہوتی تھی اور مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں تیار ہو رہی تھی، اس لیے جب وہ فرض تھا، اس کے بعد یہ فرض کی جو لگائی گئی تھی قلم، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ اب ہجرت فرض نہیں ہے، جو جائے وہاں رہ کے اپنا دین کا کام کر سکتا ہے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، جہاد بھی باقی ہے اور نیت بھی باقی ہے۔ اور جب تم جہاد کے لیے گھروں سے نکلنے کو کہا جائے تو نکل پڑا کرو، یعنی جب جہاد کے لیے تمہیں بلایا جائے تو بالکل نکل جایا کرو۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی جب دنیا بنی تھی جبھی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن اور حرمت والا قرار دے دیا گا جس دن آسمان اور زمین بنے، مطلب دنیا کی شروعات میں جب دنیا بن رہی تھی جب۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے اس میں کسی کے لیے قتال کرنا جائز نہ تھا اور میرے لیے بھی اس دن کی صرف ایک گھڑی میں قتال جائز کیا گیا تھا، سو یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے۔ یہ قیامت کے دن تک وہاں پہ قتل غارت گیری کرنا حرام ہے، لہذا اس کا کانٹا نہ توڑا جائے اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے اور نہ اس کے لگتے جگر کوئی چیز کو اٹھایا جائے۔ مطلب جب حج کے لیے جائے تو کوئی شکار کا ایڈریس نہیں بتانا ہے، کوئی شکار کو بھگانا نہیں ہے، وہاں کی جھاڑیوں کو نہیں کاٹنا ہے، اور کوئی چیز گر گئی ہو، کسی کا مال گر گیا ہو یا کوئی چیز گر گئی تو ہم کو اٹھانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم کس صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو اعلان کرا کر اس کے اصلی مالک تک ہم پہنچا دیں تو ہم وہ چیز کو اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کو آرڈر نہیں ہے کہ وہاں کی چیز گری ہوئی چیز کسی کی بھی اٹھا سکیں۔ ہاں البتہ جو اس کا اعلان کرانا چاہے وہ اسے اٹھا سکتا ہے، اعلان کرا کر اصلی مالک تک اس کو پہنچانا ہے، اگر اتنی طاقت ہے اس میں، اتنا ٹائم ہے اس میں، تو وہ اٹھا سکتا ہے، باقی کوئی بھی اٹھا نہیں سکتے۔ اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے، وہاں کی گھاس پیڑ پودے کو بھی ہم کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اس پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ازخر گھاس کو مستثنا قرار دے دے۔ ازخر گھاس ایک گھاس کا نام ہے، تو اس کو مستثنا مطلب الگ کر دو، یعنی کاٹنے کا حکم دے دو اس کا، کیونکہ یہ لوہاروں اور گھروں کے کام آتی ہے، لوہاروں کو آگ جلانے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے کام آتی ہے، تو اس سے الگ کر دو، مطلب اس کو توڑنے کے لیے حرام مت کرو بلکہ اس کی اجازت، اس کو کاٹنے کی اجازت دے دو، کیونکہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تب عذرائے عنایت آپ نے فرمایا چلیے اس کی اجازت ہے مگر ازخر کے سوا اور گھاس نہ کاٹی جائے۔ تو یہ ازخر نام کی جو گھاس ہے تو یہ وہاں کے لوگ کو اگر نام بتا دیا جائے تو وہ پہچان بھی لیں گے اور بتا بھی دیں گے کہ یہ وہ گھاس ہے، اور اگر ہم کو اگر نام بتا دیا تو ہم کو گھاسوں کے نام نہیں پتا تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک گھاس کا نام بتایا گیا اس میں کہ یہ گھاس کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے، باقی کوئی بھی گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، یعنی مکہ میں جا کے غارت گیری، لڑائی جھگڑا کرے، یہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں گے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ آیات وجوب حج کی دلیل ہے. یہ آیات وجوب حج کی دلیل ہے. یہاں پہ حج کے بارے میں نے آپ کو بتائی، حج کے لیے جائیں گے تو کیا کیا حکم اس میں دیا گیا تھا میں نے آپ کو بتا دی. حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن. حج کے 4 ارکان ہے نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے نا، یہ 5 ہے نا. تو اس میں سے ایک کیا ہے؟ حج ہے. ہر مکلف شخص پر عمر بھر میں ایک بار فریضہ حج ادا کرنا فرض ہے. ہر انسان کو ایک بار حج ادا ہر مالدار کو ہے، ہر انسان کو نہیں بولا جائیں گے، کہ انسان بولیں گے تو اس میں غریب بھی آ جائیں گے. ہر جو جس کے پاس مال ہے، ہر مالدار پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. ایک بار تو بھی وہ کر لے اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو. ٹھیک ہے. اس پہ اور ایک دلیل آ رہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، لہذا حج کیا کرو. ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ دیکھیں، ایسا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے جب قرآن کا نزول ہو رہا ہو. یہی غلطی کون کرتے تھے؟ بنی اسرائیل کرتے تھے. جب تورات کا نزول ہوتا تھا، نبی ان کے ساتھ موجود ہوتے تھے، وحی کا نزول کا زمانہ ہوتا تھا جب یہ ایسے سوال کرتے تھے. یہ سوال کو پسند نہیں کیا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ سال میں ایک بار مالداروں پر حج کرنا فرض ہے، تو پھر یہ سوال نہیں کرنا تھا. لیکن ایک آدمی نے اٹھ کر سوال کر دیا، اللہ کے رسول، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا. اگر ہر سال فرض ہو جاتا تو کیا لوگ اس کو نبھا پاتے؟ مالدار بھی ہر سال کے حج کو جا سکتا؟ نہیں جا سکتا. تو ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آگے والے لوگوں پر وہ شریعت جو ہے مشکل ہو جائے. ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام بھی سوال کرنے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی آ کے سوال کرے اور ان کو ان کے سوال کا جواب مل جائے. تو ایسے سوال کرنے سے ہم کو منع کیا گیا. تو یہ غلطیاں کون کرتا تھا؟ بنی اسرائیل جو ہے وہ یہ غلطیاں کرتی تھی. واجب ہو جاتا اور تمہیں اس کی استطاعت نہ ہوتی. ہم طاقت ہی نہیں رکھتے ہر سال حج کرنے کی. اللہ تعالیٰ اگر فرض کرا دیتا تو. پھر آپ نے صحابہ کو یہ ہدایت فرمائی کہ مجھے چھوڑ دیا کر جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں. تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سے سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف انہیں ہلاک کر ڈالا تھا. اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو مقدر بھر اس کی اطاعت بجا لاؤ، یعنی ترنت اس کو عمل میں لا لو. اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو. اس میں سوال نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اب یہ کثرت سے سوال کرنے سے منع کرنے کا اگر حکم آ گیا اس میں، تو ایسے بےہودہ سوال نہیں کرنا چاہیے جبکہ تم کو واضح طور پر اس کا حکم آ چکا، نبی آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ کو واضح طور پر بتا چکے، تو اس میں سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور سوال کریں گے تو ایسے سوال کرنے سے ہم کو منع کیا گیا. آج کے دور کے لوگ کیا کرتے؟ سوال کرنے سے ہی ڈرتے نہیں، کثرت سے سوال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. ارے سوال نہیں کریں گے تو تم کو علم کیسے پتا چلے گا؟ سوال کرنا چاہیے لیکن حکمت بھرے اور کام کے، اور جس کام کو ہم کو آیت نہیں سمجھ میں آئی اس کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا. نہ ایسا نہیں کہ ہم کو کوئی چیز کا حکم دے دیا گیا اور اسی کے ٹالا ٹول کرنے کے لیے ہم سوال کر رہے، تو ایسے کثرت سے سوال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر آگے اور ایک دلیل آ رہی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خشعم قبیلے کی ایک عورت آئی. اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کا اپنے بندوں پر جو فریضہ حج ہے وہ میرے والد پر اس حال میں آیا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے. تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلا کہ حج بدل کر سکتے. اگر ہمارے ماں باپ کے ٹائم پر مال نہیں تھا اور انہوں نے نیت کی تھی اور مال نہیں تھا تو وہ
حج نہیں کر پائے تو ان کے بدلے ہم حج کر سکتے ہیں. تو حج بدل کی اجازت ہمیں دی گئی ہے. اب دوسری ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس بات کی گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں پر دین ٹکا ہے. سب سے پہلے توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے. اس کے بعد سب سے پہلے عمل کرنے کی کون سی چیز آتی ہے؟ وہ ہے نماز. ٹھیک ہے، نماز کے لیے نماز کی پابند بننا. پھر آگے ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب اس سے معلوم ہوا کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے. استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو میرے رشتہ دار میں بھی ہے اور میں نے دیکھے بھی آنکھوں سے، ان کے پاس دنیا بھر کا مال ہوتا ہے لیکن وہ حج کے لیے نہیں جاتے. سب گھومنے چلے جاتے، ہر ایک چیز کر لیتے لیکن حج کے لیے وہ جلدی نہیں کرتے اور حج کرتے نہیں ہیں. اور اللہ تو ایسے سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے. ایسے لوگوں سے اللہ بے پرواہ، اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں. اگر وہ اللہ کے حکم کو مانیں گے اور حج کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو انہی کے حق میں وہ بہتر ہوگا. پھر ایک حدیث کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے اس کو. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو. یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات تم سب میں سے اس ایک آدمی کے دل جیسے ہو جائے جو سب سے زیادہ متقی ہے تو بھی میری سلطنت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سب انسان اور سب جنات اس ایک آدمی جیسے ہو جائے جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئیں گی. اگر پوری دنیا بھی اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں گی تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا. اگر ہم بدکار بھی بن جائیں تمام مل کے تو اس میں بھی اس کی سلطنت میں کوئی کمی بیشی یا کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری نہیں. ٹھیک ہے، اور آگے ہے آیت نمبر 98 اور 99. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لمن تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی من تعملون. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. کہہ دے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے ہو جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو. کہہ دے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا. تم اس راستے میں نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو. رد شبہات کے بعد ان آیت میں اہل کتاب کو جز اور توبیخ کی جا رہی ہے کہ تم نہ صرف یہ کہ حق پر خود ایمان نہیں لاتے، تم حق پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ جو لوگ اس پر ایمان لا چکے اس میں طرح طرح کے فتنے اور شوشے چھوڑ کر حق کی راہ میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور پھر یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ کرتوت خوب معلوم ہے، تمہیں اپنے اس جرم کی سزا بھگتنا پڑے گی. اب دیکھو مسلمانوں میں تو جو مخلص مسلمان تھے وہ تو کسی کی باتوں میں نہیں آتے تھے، لیکن جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن کو بھی دین ان کے دل میں نہیں اترا تھا، بس زبان کے مسلمان ہوئے تھے، تو ایسے لوگوں کو یہودی بھڑکاتے تھے اور ان کو دین سے پھیر دیتے تھے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو حرکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جان رہا ہے اور اس کی سزا تم کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گا. پھر آگے وما اللہ بغافل عما تعملون. اس کی ایک دلیل آ رہی ہے کہ اسے جو تم کرتے ہو اللہ غافل نہیں، اس سے جو تم کرتے اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اس آیت کا مطلب یہ ہے. تو اس میں ایک دلیل آ رہی ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر، اور تو اللہ کو ہرگز اس سے غافل گمان نہ کر جو ظالم لوگ کر رہے ہیں،
وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. کس دن کا ہے؟ کس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ جس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی وہ رہے گا قیامت کا ہولناک دن، جس میں ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سلام علی المرسلین. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.